بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کتنا مشکل ہے کوئی مسلمان سے پوچھے، اور اسلام کتنا مشکل ہے کوئی انسان سے پوچھے۔ انسانوں میں جب انسانیت ثابت ہو جائے تو پھر اسلام کے قاعدے قوانین شروع ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو بنا لے تو پھر ایمان کی کیفیت شروع ہوتی ہے، اور مومن ہونے کے بعد دعوت تقویٰ ہے۔ اے مومنوں متقی ہو جاؤ۔ متقی صاحب ولایت کو کہتے ہیں۔ مومن، شکر گزار ہوں توجہات کا، مومن ہونا کتنا مشکل ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ نہ کہا کریں کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہا کریں ہم اسلام لائے۔ ابھی ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں۔ کتنا مشکل ہے مومن ہونا۔ اور صاحبان ایمان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ متقی صاحب ولایت کو کہا جاتا ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، مما کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقی کون ہے؟ اللہ ہی بتائے گا کہ متقی کون ہے۔ تو اللہ تعارف کروا رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جو امام زمانہ کی غیبت پر ایمان نہ رکھے، وہ حق نہیں رکھتا، خود کو متقی کہلاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی اسے کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ خبردار ہر چیز دیکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں آپ کے توسط سے ان سے بات کر رہا ہوں جو دیکھنے کے شوقین ہیں۔ اللہ دیکھنا ہے بھائی، انہوں نے اپنی حیثیت دیکھی ہے؟ جو کہنا کہ مجھے اللہ دیکھنا ہے، اسے کہے پہلے تم اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھنا۔ تم اس قابل ہو کہ اللہ کو دیکھو گے؟ یا اللہ حضرت موسیٰ سے تو کہہ رہا ہے کہ میں نظر نہیں آؤں گا، یا آج کا ملا کہہ رہا ہے میں دیکھوں گا۔ اللہ نظر آنے والا نہیں ہے، تو ہر چیز کا شوق نہیں رکھو کہ وہ نظر آ جائے۔ ہر چیز دیکھنے میں نہیں آ سکتی، اور وہ بھی میری آنکھوں سے۔ ہماری آنکھیں تو ویسے ہی دھوکہ کھاتی ہیں۔ یہ پنکھا آپ کے سر پہ چل رہا ہے، اس کے 3 پر ہیں، لگ ایسا رہا ہے جیسے تھال گھوم رہا ہو، جبکہ یہ 3 پروں والا پنکھا ہے۔ میں موٹر وے پر آ رہا تھا تو دور مجھے روڈ پر پانی پڑا ہوا نظر آیا۔ جیسے جیسے قریب گیا وہ پانی نہیں تھا، میری آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ ایک انگارے کو آپ دائرے میں چرخش دیجئے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک آگ کا ویل ہے، پہیہ ہے، جبکہ وہ آگ کا انگارہ ہے۔ ہمیں نظر کچھ آتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ اللہ آپ سب کو مولا رضا کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ جائیں گے تو آپ زیارت نامہ بھی پڑھیں گے، تو زیارت نامے میں لکھا ہے، مولا اشہد انکا تشہد مقامی وتسمع کلامی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں جو آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ وَتَرُدُّ وَتَسْمَعُ سلامی، اور آپ میرے سلام کو سن رہے ہیں۔ وَتَرُدُّ سلامی، اور آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ مگر میں کیا کروں کہ میرے کانوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کی آواز سن سکوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز مجھے سنائی دے، ضروری نہیں کہ ہر چیز مجھے دکھائی دے۔ جی، لہذا غیب پر ایمان ایک حسن ہے اہل ایمان کا۔ چپتے ہوئے جملے برداشت کر لیجئے۔ یہ جو چٹکیاں بھرتے ہیں کہ ان کا امام تو ہے ہی نہیں، اور یہ امامت کے قائل ہیں، انہیں کہہ دیجئے کہ ہم اپنے امام کو حاضر مانتے ہیں، ظاہر نہیں مانتے۔ ہمارا امام حاضر ہے۔ ابھی اس وقت مجلس میں بلائیے بلند صلوات کے ذریعے محمد محمد۔ ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں۔ مثال،
توجہ کر لیا آپ نے؟ جب امام کو ہم پہچاننے بھی لگیں گے تو وہی دن ظہور کا دن ہوگا، ورنہ موجود ہیں ہم پہچان نہیں پا رہے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ سامرہ کی غار میں نہیں ہے، کسی حجاب میں نہیں ہے، کسی پردے میں نہیں ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں جس دن پہچانوں گا وہ ظہور کا دن ہوگا۔ غیب پر ایمان